جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ یہ سورۃ الضحیٰ، سورہ نمبر 93 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک، اور اسی پر سورۃ الضحیٰ الحمدللہ مکمل بھی ہو گئی۔ والضحیٰ، پہلا ہی لفظ ہے ضحیٰ، جس سے سورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ قسم ہے روشن دن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ پورے طور سے چھا جائے۔ دیکھیے، یہاں اللہ رب العزت ہر انسان کو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کبھی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی لے کر آزماتے ہیں، کبھی اچھے حالات ڈال دیتے ہیں، کبھی ناسازگار حالات ڈال دیتے ہیں اور آزماتے ہیں۔ ہر ایک کو آزماتے ہیں، چاہے وقت کا پیغمبر بھی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی آزماتے ہیں۔ دیکھیے ایوب علیہ السلام کی کیسی آزمائش ہوئی، ہر ایک کی آزمائش ہوئی، لیکن اللہ نے کہا ان کے بارے میں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو صابر پایا۔ ویسے اکثر نبیوں کو جو آزماتے ہیں تو صبر سے آزماتے ہیں، موقع صبر دیتے ہیں، حالات ہی ڈالتے ہیں۔ ایک ہی 2 پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے موقع شکر سے آزمایا۔ وہ کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام، سر فہرست، منہ مانگی بادشاہت ان کو دے دی اللہ نے، تو انہوں نے واقعی میں شکر بھی ادا کیا۔ جب وہ تختہ بلقیس آنکھ پلک جھپکنے کے بقدر اتنے وقت میں جب لا دیا، جس کے پاس اللہ نے علم دیا تھا، اس نے کتنا دیر میں لایا تھا؟ ایک شخص نے کہا کہ یہ آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی، اور ہم یمن سے لانا تھا اور شام لے جانا تھا اس تخت کو،
تو ہم مجلس کے اختتام تک آپ کا وہ تخت لے آ دیں گے۔ کہا نہیں، بہت دیر ہو جائے گی، اور جلدی کون لائے گا؟ قال انما، ایک شخص جس کے پاس علم تھا، خصوصی علم تھا اللہ کی طرف سے، اس نے کہا کہ پلک جھپکنے کے بقدر میں لے کر آؤں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تو جب وہ لے کر آ گیا تو کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یا اس شخص کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ لانے والا اصل کون ہے؟ اللہ۔ وہ علم سکھانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اپنی طرف کوئی نسبت نہیں۔ ھذا من فضل ربی، کیوں اللہ نے یہ کیا ہمارے ساتھ؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ آزمائے کہ میں کفر کرتا ہوں، غرور کرتا ہوں، یا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کی آزمائش ہے یہ بھی، یعنی جو اتنی بڑی بادشاہت دی اس پر بھی کیا کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ یہ کیا ہے؟ صرف آزمائش ہے۔ اللہ مجھے دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا خالی فضل ہے اور کچھ، میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ یہی بندگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آزمایا، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ فرعون طعنے دیتا تھا، کہتے تھا کون سے پیغمبر ہو؟ اللہ کی طرف سے آئے ہو؟ ہماری طرف سے ایک نمائندہ کسی ملک میں جاتا ہے، کسی شہر میں ہم گورنر بناتے ہیں تو سب سے پہلے علامت کے طور سے سونے کا کنگن اس کو پہناتے ہیں۔ تم آئے ہو اللہ کی طرف سے، کہتے ہو رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، سونے کا ایک کنگن بھی ہاتھ میں نہیں رکھتے ہو۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، ایک سونے کا کنگن بھی اللہ نے نہیں دیا تم کو علامت کے طور سے کہ ہاں واقعی تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہو، جیسے ہم دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ نے نقل کیا ہے سورہ زخرف میں، اور بھی لمبا قصہ ان کا نقل کیا۔ کیوں نہیں مانا بات کو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی لوگ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ آپ یتیم تھے۔ یتیم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آپ کیا تھے بھائی؟ غریب تھے، فقیر تھے، نادار تھے، محتاج تھے، مسکین تھے، مفلس تھے، اس لیے بات نہیں مانتے تھے۔ کہتے تھے آپ کے پاس اگر بنگلہ ہوتا اور بہترین چیزیں ہوتی، 7 8 چیزیں انہوں نے 15ویں پارے میں گنایا، یہ ہوتا تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ اور کہنے لگے کہ کیوں نہیں قرآن نازل ہی کرنا تھا تو آپ ہی ملے تھے۔ لولا نزل هذا القرآن على قرية، لولا نزل على رجل من القريتين عظيم، ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اگر 2 عظیم جو بستیاں ہیں مکہ اور طائف، اس میں سے جو بڑے لوگ ہیں نا، اس میں سے کسی شخص پر اگر قرآن نازل ہوتا نا تو ہم لوگ مان لیتے، لیکن جو کہ نازل ایسے شخص پہ ہوگا جو غریب ہے، پیدا ہی ہوا یتیم، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اور پھر کئی چیزیں گنایا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَنْ يَكْفُرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ اگر آپ ابھی چشمہ جاری کر دیجئے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں نا، چشمہ جاری کر دیجئے، ہم لوگ پانی پیئیں میٹھا تو ہم مان لیں گے کہ اللہ کے نبی ہے۔ غریب ہو تو چلو یہ کر دو، ایک معجزہ ہی دکھا دو، کھجور کے باغات تمہارے پاس ہوتے تو ہم مان لیتے، فلاں ہوتے تو مان لیتے، یہ ہوتے تو مان لیتے۔ کئی چیزیں انہوں نے گنا ڈالی، ایک چیز نہیں، ایک ترتیب سے اللہ نے گنا۔ یہ سب رکاوٹیں تھیں ان کے لیے کہ آپ کیا تھے بھائی؟ غریب تھے، یتیم تھے، اس لیے بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک موقع پر اللہ نے 7ویں پارے میں عجیب بات فرمایا، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ اے پیغمبر، ان کا اعراض کرنا صرف اس وجہ سے کہ آپ منہ مانگا معجزہ ان کو نہیں دکھا پاتے، منہ مانگا معجزہ مانگتے تھے وہ، یہ کر دو یہ کر دو، کیونکہ آپ منہ مانگا معجزہ نہیں دے پا رہے ہیں، اس لیے آپ پر بہت بھاری ہوتا تھا۔ کاش کہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ان کو معجزہ دکھا دیتا تاکہ بات مان لیتے۔ اللہ نے کہا اگر بہت بھاری ہو رہا ہے آپ پر کہ یہ آپ کی بات نہیں مانتے صرف اس وجہ سے کہ ان کا منہ مانگا معجزہ آپ نہیں دے پا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی طاقت میں ہے تو زمین میں سرنگ لگا کر لا کر کوئی معجزہ دکھا دو، آسمان میں چڑھ جاؤ اے پیغمبر، وہاں سے کوئی معجزہ لے آؤ، ہم تو نہیں دکھاتے تم دکھا دو۔ تو آپ کے بس میں تھا؟ بغیر اللہ کے دیے آپ دے سکتے تھے؟ کچھ نہیں۔ آپ کا معجزہ، اصل جو معجزہ ہے بھائی وہ قرآن ہے، یاد رکھیں۔ آپ کا جو معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ نہ جانے کیا کیا بیان کیے جاتے ہیں اس قرآن کے باہر،
لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر اگر آپ کے بس میں ہے معجزہ دکھانا تو آپ دکھا دیجئے، میں معجزہ نہیں دیتا آپ کو۔ جیسے پہلے پیغمبروں کو معجزہ دیا تھا اس طرح کا معجزہ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اس طرح کا معجزہ میں آپ کو نہیں دیتا۔ آپ کے بس میں ہے تو زمین کے سرنگ لگا لیجئے اور یا آسمان میں چڑھ جائیے، وہاں سے آپ خود لیتے آئیے معجزہ، آپ دکھا دیجئے فتاتیہم بآیہ۔ اور کیا معجزہ دیکھ کر لوگوں نے مان لیا تھا کیا بات کو؟ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون ایمان لایا، معجزہ تو بہت بڑا دیکھا۔ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی اس وقت تک چاہے جتنا بڑا معجزہ آدمی دیکھ لے کچھ ایمان نہیں لاتا۔ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے یا نہیں، لیکن کیا لوگ مانتے چلے جا رہے ہیں اس کو؟ اکثر لوگوں کی زندگیاں بھائی وہی ہیں جہاں تھی، ایک انچ بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اپنے سوچ میں بھی نہیں لائے کہ ہمیں بدلنا بھی ہے۔ لائے؟ یہی حال معجزات کا بھی تھا۔ معجزہ دیکھ کر بھی لوگ جن کے تقدیر میں نہیں ہے کچھ نہیں بدلتے تھے۔ تو بہرحال تو تانے دیتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے محمد نہیں ہے، ورنہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا۔ اور مکے میں جن حالات سے یہ دو چار ہیں، بھلا یہ اللہ ان سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ ہم کو تو لگتا ہے اللہ ان سے ناراض ہے سب، کیونکہ حالات ان کے ایسے ہیں، یتیم ہے، غریب ہے، جی ہر طرف سے ستائے جا رہے ہیں۔ جو ان پر ایمان لاتا ہے وہ حالات میں آ جاتا ہے، جو محمد پر ایمان لاتا ہے اس پر کتنے حالات آنے لگتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے بسا اوقات دل میں بھی بات آ جاتی ہے، جب لوگ اس طرح باتیں کہتے رہتے ہیں تو دل میں بھی بات آ جاتی ہے یا نہیں؟ آدمی سوچنے لگتا ہے واقعی میں کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، اتنے حالات ہم پر آنے لگے۔ تو انہی حالات میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے تسلی دینے کے لیے، پیغمبر ان کو کہنے دیجئے ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں اور ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اب ذرا ترجمہ دیکھیں انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ فرمایا والضحیٰ، قسم ہے روشن دن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب پورے طور سے چھا جائے۔ جیسے رات اور دن کا سلسلہ یہ اللہ کا نظام ہے، ویسے اچھے حالات اور برے حالات لانا بھی اللہ کا ایک محکم نظام ہے۔ رات آئی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ رات ہی رہے گی، بلکہ روشن صبح بھی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں مثال دینے کی وجہ؟ اللہ کا نظام ہے رات لانا اور دن لینا۔ اندھیرا آ گیا کوئی گھبرا جائے کہ آپ جو ہے حالات چھٹیں گے نہیں، ایسے ہی رہیں گے۔ اب پہلے تو بھائی بتی وتی بھی نہیں تھی اور لوگ گھبراتے ہوں گے، تو فرمائے یہ حالات، یہ راتیں ہمیشہ نہیں رہیں گے، حالات کے راتیں بھی یہ حالات کیا ہوں گے؟ چھٹ جائیں گے اور روشن صبح ہوگی، دن نکلے گا۔ گھبرائیے نہیں ہے پیغمبر، آپ کے حالات اچھے ہونے ہی والے ہیں۔ جیسے رات کے بعد کیا آ جاتا ہے بھائی؟ دن آ جاتا ہے، ویسے برے حالات کے بعد اچھے حالات بھی آئیں گے، زیادہ دیر نہیں ہے۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے، ودع الوداع کہنا اسی سے ہے، ودعک الوداع نہیں کہہ دیا، چھوڑ نہیں دیا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اور آپ کے رب کو آپ سے بغض بھی نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔ قلی کے معنی بغض رکھنا۔ بعض مرتبہ ایسے تصورات دلاتے تھے مکے والے، واقعی میں محمد سے بڑا بھلا آدمی تھا، جب سے باپ دادا کا دین اس نے چھوڑا ہے تب سے دیکھو کیسے حالات آئے ہوئے، اور دوسروں کو بھی بہکا رہا ہے۔ یہ کہتے تھے نا، تمام نبیوں کو یہی کہتے تھے۔ صالح علیہ السلام کے بعد نقل ہو گئی سورہ ہود میں، کہتے تھے یا صالح قد کنت فینا مرجوا، بڑی امیدیں تم سے وابستہ تھی، لیکن ساری امیدوں پر تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے پانی پھیر دیا، اب کوئی امید تم سے نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بڑی امیدیں وابستہ تھیں، ہمارا جب سے مسلک چھوڑا تب سے ساری امیدوں پر کیا پھیر دیا؟ تو نے پانی پھیر دیا۔ بڑی امیدیں تھی تم سے، یہ کر دو گے، وہ کر دو گے، یہاں چلے جاؤ گے، ایسے دین کی خدمت کرو گے، ساری چیزیں یہ سب قرآن میں نقل ہوئی۔ یہ تو کہتے تھے پیغمبر۔ تو کیا کہا؟ ما ودعک، ان کو کہنے دیجئے اور ان کو جملہ کسنے دیجئے، آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے، آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آئندہ آنے والے حالات، آخر میں آنے والے حالات، ابھی تو مکے میں ہیں، ستائے جا رہے ہیں، جو بھی ایمان لاتا ہے وہ سخت حالات میں آ جاتا ہے،
تو ولل آخرت، آخر میں جو حالات آپ کے آئیں گے، خیر لک، وہ بہت بہتر ہوں گے آپ کے لیے، من الاولا، یہ پہلی حالت سے، جن حالت میں آپ چل رہے ہیں، جن حالات میں، ان حالات سے بہتر آپ کے اگلے حالات ہیں۔ آپ کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس میں اچھے حالات ہو جائیں گے۔ جس مکے میں ہمیں ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سب ہوا یا نہیں ہوا؟ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، لین دین بند کر دیا لوگوں نے جی۔ تو ایک وقت آئے گا کہ وہ پورا مکہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اور ہم جو ہے سردار ہوں گے، ہم مالک ہوں گے، بلکہ پورا عرب ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کے فرما روا ہوں گے، سب ہمارے ماتحت ہو جائے گا۔ سوچ سکتے تھے آپ جن حالات میں تھے؟ ابھی تو آپ کا رہنا مشکل ہے، ان حالات میں یہ آیتیں نازل ہو رہی، کتنی تسلی کی بات ہے۔ اس کی قدر و قیمت تو وہی جان سکتا ہے جو ان حالات میں تھا اس وقت، ہم اور آپ کیا جانیں ان آیتوں کی قدر۔ وَلَلْآخِرَةُ، اور آخر میں آنے والے حالات، یعنی بعد میں آنے والے حالات آپ کے، خیرن، بہت بہتر ہونے والے ہیں پیغمبر، من الاولا، یہ پہلی حالت سے جس میں اس وقت آپ ہیں، اس سے بہت بہتر ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور آخرت میں تو آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرنے والا ہے، اتنا عطا کرنے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا عطا کرے گا۔ مقام محمود جس کا تذکرہ 15واں پارے سورہ اسراء میں ہے، وہ اللہ آپ ہی کو عطا کرے گا، اور وہ ایک ہی سیٹ ہے آخرت میں، ایک ہی سیٹ ہے جس پر آپ کو فائز کیا جائے گا، ایک ہی کرسی ہے جس پر فائز کیا جائے گا، اور وہاں جا کر آپ لوگوں کی سفارش فرمائیں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ کے لیے تہجد کو بطور نفل، ایک زائد نماز آپ کے اوپر ہم نے ضروری قرار دی ہے، وہ زائد ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس لیے کہ آپ کا رب آپ کو کہاں پہنچانا چاہ رہا ہے اس تہجد کی وجہ سے؟ مقام محمود پر۔ تو آپ کو اتنا کچھ اللہ عطا کرے گا آخرت میں تو، کہ آپ اس کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ دنیا کے حالات بھی آپ کے کچھ ہی دنوں کے بعد اچھے کر دیں گے، بہتر ہو جائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں، دیکھو ہم نے احسان کیا یا نہیں ہے پیغمبر؟ تم سوچ رہے ہو کہ ہم نے تم کو چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے، جیسے مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ یتیم ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، اس وجہ سے نہیں۔ الم یجدک یتیما فآوا، کیا آپ کو جب آپ کے رب نے یتیم پایا تو فآوا، بہترین ٹھکانہ نہیں دیا اس ماحول میں جس ماحول میں یتیموں کو دھکے دے کر نکال دیا جاتا تھا؟ آیت گزری کہ نہیں؟ کیا کرتے تھے بھائی؟ اگر بھائی کا انتقال ہوا تو دوسرے جو بھائی لوگ ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ بیوہ کو اور یتیم کو دھکے مار کر نکال دیتے تو پوری جائیداد پر قابض ہو جاتے تھے۔ یہ ماحول تھا عرب کا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پیچھے بھی تو آیت آئی ہے، لا تکرمون الیتیم، تمہارا مرض یہ ہے عرب کے لوگوں، جاہلیت، بھائی وہاں تو مرض تھا ہی، وہ مرض آپ کے یہاں انڈیا میں آج بھی ہے، وہی مرض یہاں نہیں ختم ہوا، وہاں ختم ہوا ہے یتیموں کا اکرام۔ یہاں یتیموں کی بے اکرامی ویسے ہی ہے جیسے جاہلیت میں لوگ کرتے ہیں۔ بھائی کا انتقال ہوا نہیں، دوسرے بھائیوں کی نیتیں خراب ہو گئی، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں لے لینا ہے، کسی طریقے سے کوشش کرنا ہے، کامیاب ہو نہ ہو ایک الگ بات، لیکن کوشش ہمیں کر ڈالنی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو، بلکہ کیا کرتے ہو؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت کا مال پورا ہڑپ کر لیتے ہو۔ سب آیتیں آ چکی، یہ ماحول تھا۔ اے پیغمبر آپ ذرا سوچئے، آپ یتیم تھے تو عرب کے ماحول کے اعتبار سے کیا ہوتا آپ کے ساتھ؟ دھکے دے کر آپ کو نکال دیتے، یہی تھا اس وقت۔ لیکن یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ جو ہی والد کا انتقال ہوا تو آپ کی کفالت بڑی ہی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کون کرنے لگے تھے؟ آپ کے دادا، اور دادا کے بعد پھر کون، کس کو کھڑا کر دیا اللہ نے؟ آپ کے چچا ابو طالب کو، جو مرتے دم تک آپ کا دفاع کرتے رہے، آنچ نہیں آنے دیا۔
بھلے وہ ایمان نہیں لائے لیکن آپ کے اوپر انہوں نے کبھی بھی آنچ آنے نہیں دیا، حالانکہ یہ ماحول تھا نہیں عرب میں۔ تو یہ کس نے کیا؟ یہ سب علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے تو آپ کو شروع سے نہیں چھوڑا جب سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت بھی نہیں چھوڑا اللہ نے، بھلا اس وقت تو آپ کو پیغمبر اللہ نے بنا دی، اس وقت کیسے آپ سے ناراض ہو سکتا ہے، کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں، پچھلے وہ احسانات ہیں جو اللہ یاد دلا رہے ہیں۔ علم یجد کا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم پا کر فآوا بہترین ٹھکانہ نہیں دیا؟ یقیناً دیا، جو اس ماحول کے اعتبار سے بہت عجیب غریب چیز تھی، اس ماحول میں ایسا تھا نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، دوسری نعمت، اور جب آپ بڑے ہوئے اور حق کی تلاش میں حیران اور سرگرداں پھرتے تھے، آپ ابھی نبوت نہیں ملی ہے لیکن تلاش حق میں آپ حیران اور سرگرداں پھرتے تھے، یہاں تک کہ کہاں چلے جاتے تھے؟ تنہائی تلاش کرتے تھے، اور کہاں جا کر عبادت کرتے تھے بھائی؟ غار حرا میں، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، غار حرا میں تنہا جا کر کئی دن تک وہاں کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، حیران اور سرگرداں تھے اللہ کی تلاش میں، ہم اللہ کو پا جائیں۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، نہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نبی بنائے جائیں گے، یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو ہم پیغمبر بنا کر کتاب اتاریں گے، جب ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا تب آپ کو پتہ چلا کہ آپ پیغمبر ہیں۔ کسی بھی پیغمبر کو نہیں پتہ چلتا پیغمبری سے پہلے کہ ہم پیغمبر بنائے جائیں گے، جب اللہ بنا دیتے ہیں تب وہ جانتا ہے۔ تو جب آپ کو حیران اور سرگرداں پایا اپنی تلاش میں، تو کیا کیا ہم نے؟ آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بے خبر تھے، ناواقف تھے، کس سے؟ نہ ایمان جانتے تھے، نہ اسلام جانتے تھے، نہ کتاب جانتے تھے۔ فہادا، ہم نے اس وقت جب آپ ضالن کے معنی ویسے گمراہ کے ہیں، یہ گمراہ ترجمہ تو نہیں کر سکتے بلکہ اس کا ترجمہ ہے ناواقف تھے، نہ کتاب جانتے تھے، نہ ایمان جانتے تھے، تو ہم نے فہادا، اپنی کتاب اتار کر آپ کو ہدایت دی سب سے پہلے۔ یہ اللہ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ پیغمبر کو بھی جو ہدایت ملی ہے تو اسی کتاب سے ملی ہے، جس کتاب کو ہم اور آپ سننے کے لیے تیار نہیں، مسلمان سننے کے لیے بھی تیار نہیں، شوق ذوق سے، اکثریت الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ۔ تو کیا فرمایا؟ ما کنت تدری مل کتاب، آپ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے، سورہ زخرف، سورہ شورا کی آیت سنا رہا ہوں میں 25ویں پارے کے، ما کنت تدری مل کتاب، آپ کتاب بھی نہیں جانتے تھے کیا چیز کتاب ہوتی ہے چونکہ آپ امی تھے، ولل ایمان، نہ آپ ایمان کی حقیقت جانتے تھے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے ایک نور اتار دیا، یعنی نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن، ہم نے قرآن اتار دیا، اور اس قرآن کے ذریعے ہی ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو آپ کو بھی ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے کیا دیا؟ ہدایت دیا۔ ضالن، آپ ناواقف تھے، کتاب نہیں جانتے تھے، ایمان نہیں جانتے تھے، ہم نے کتاب اتار کر آپ کو ہدایت دی۔ فہدا، ایک لفظ کا خالی ترجمہ کر رہا ہوں، فہدا، تو اس اللہ نے آپ کو بھی کیا دیا؟ کتاب اتار کر آپ کو ہدایت دی۔ وہ مرکز ہدایت یہی ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت ملی ہے، یہی کتاب ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی چاہے کہ ہمیں ہدایت مل چکی ہے یا مل جائے گی تو یہ آپ کا خیال خام ہے، یہ خواب خرگوش ہے، سوچتے رہے۔ جب پیغمبر کو اس کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی، ایمان نہیں مل سکتا، ہمیں اور آپ کو اس کے بغیر مل جائے گا بھائی؟ یہ خام خیالی ہے۔ اچھا، ایک جگہ اور فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے آپ پر اپنی کتاب اتاری اور حکمت بھری باتیں اتاری۔ قرآن کو اللہ نے جگہ جگہ کیا کہا؟ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، حکمت بھری باتیں ہیں یہ، قرآن کی باتوں کو کیا کہا؟ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کیا ہے؟ قرآن ہی حکیم ہے، قرآن ہی حکمت ہے، حکمت اور کوئی چیز نہیں، حکمت قرآن ہی کو اللہ نے کہا، جگہ جگہ کہا ہے، یہی ہماری کتاب ہی حکمت بھی ہے، حکمت بھری باتیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ جانتے ہی نہیں تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے اس کتاب ہی کے ذریعے آپ کو بھی سکھایا۔
وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر تو اے پیغمبر اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ آپ کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا، رسول بنایا، آپ پر کتاب اتاری، یہ خصوصی فضل کیا اللہ نے آپ کے اوپر۔ یہ ہے فہدہ۔ تیسری نعمت، دو نعمتیں ہو گئیں، اس ماحول میں جہاں یتیم کو دھکے دیا جاتا تھا آپ کو بہترین ٹھکانہ دیا یتیمی میں بھی، اور دوسری نعمت کیا کی کہ جب آپ کو ہر چیز سے ناواقف پایا اور اپنی تلاش میں حیران اور سرگرداں پایا، طلب آپ کے اندر پایا، تو فہدا قرآن اتار کر سب سے پہلے آپ کو ہدایت دی۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اللہ نے یہی کہا نا، یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت، سب سے پہلے تو آپ کے لیے نصیحت، اس لیے سب سے پہلے آپ خود اس کی کیا کریں، اتباع کریں، پیروی کریں۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلے میں اس کو مانوں۔ سب سے پہلے ماننے کا حکم کس کو ہے؟ جس پر نازل ہو، پہلے خود اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، پھر آپ کی اتباع لوگ کریں گے۔ تیسری نعمت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، عائل کے معنی نادار، مفلس، فقیر، یہ سب عائل کا ترجمہ ہے۔ اے پیغمبر ذرا سوچو تو صحیح، آپ فقیر تھے، نادار تھے، مفلس تھے، فَأَغْنَى، اس نے آپ کو غنی کر دیا، مال عطا کر دیا، عزت عطا کر دی۔ حضرت خدیجہ جو سب سے مالدار عورت تھیں، ان کے ساتھ تجارت میں شریک ہو گئے اور بہت زیادہ آپ نے تجارت کے ذریعے بھی نفع حاصل کیا، مالدار شخص ہو گیا۔ نبوت سے پہلے ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ ہی سے آپ کا نکاح بھی ہو گیا اور پھر اس کے بعد مالدار ہو گئے مزید۔ فَأَغْنَى، آپ کو غنی کر دیا اس نے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے نبوت سے پہلے آپ پر کی۔ بہت اہم باتیں، تین نعمتوں کا تذکرہ ہوا نا، اب سنیے ذرا توجہ سے بھائی، بہت توجہ سے سنیے۔ یہ خصوصی جو خطاب ہو رہا ہے، کس کو ہو رہا ہے؟ یہ سب خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے۔ مکے کے اندر شروع میں جب آپ پر حالات آئے ہوئے ہیں، لوگ تانے دے رہے ہیں کہ ہیں پیغمبر اور حالات دیکھ لو، اس وقت آیتیں تسلی کی نازل کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے جو بھی کلام کیا ہے وہ سب اس میں درج ہے۔ اللہ نے جو بھی کلام کیا اپنے پیغمبر سے، وہ سب کا سب اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیا۔ اللہ کی گئی بات کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ضائع ہو گئی، جو کیا وہ سب لکھوا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا اے پیغمبر یتیمی میں بہترین ٹھکانے کا شکریہ یہ ہے، ہم نے آپ کو یتیمی میں بہترین ٹھکانہ دیا تھا نا، جہاں بہترین ٹھکانے کا رواج نہیں تھا، آپ کو بہترین ٹھکانہ دیا، بڑی محبت سے آپ کی پرورش ہوئی اس ماحول میں۔ والد صاحب آپ کے کب انتقال کر گئے؟ پیدائش سے پہلے ہی، اور 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی انتقال کر گئیں، 8 سال کے ہوئے تو وہ دادا جو بہت ہی محبت سے اور شفقت سے، اور جنہوں نے آپ کا نام محمد رکھا، ایسا میرا یہ کیا ہے، ناطق کیا کہتے ہیں، پوتا ایسا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے گی، محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے، ایسا نام رکھا چن کر کے محمد۔ وہ بھی 8 سال کے جب ہوئے تو انتقال کر گئے۔ آخر تک جن کی کفالت میں آپ تھے وہ کون تھے؟ پھر آپ کے چچا، نبی بنائے جانے تک۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی میں بہترین ٹھکانے کا شکریہ یہ ہے، فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم پر قہر آپ نہ ڈھائیے گا، کسی یتیم پر غصہ نہ کیجیے گا، جھڑکیے گا نہیں، نکالیے گا نہیں، اس کو ڈانٹیے گا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کو ہی نہیں بتایا جا رہا ہے، یہ اصل تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ تھوڑی کرنے والے ہیں۔ یہ کون سب کام کر رہا ہے؟ آپ کی امت جی، ٹوپی لگا کر، داڑھی رکھ کر اور کرتا پاجامے پہن لیا اور یتیموں کو ستا رہے، رہنا مشکل ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اصل تم سمجھو۔ فلا تقہر، یتیمی میں بہترین ٹھکانے کا شکریہ یہ ہے، فلا تقہر، کسی یتیم پر قہر نہ ڈھائیے گا۔ وہی لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ بہت سے چیزیں کیا ہے لوگوں نے۔ فلا تقہر، آپ قہر کسی یتیم پر نہ ڈھائیے گا، یعنی اس کے مال کو چھینیے گا نہیں،
اس کے قریب بھی مت جائیے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. وہ ساری نصیحتیں یاد کر لیجیے قرآن میں یتیم کے سلسلے میں ہے، وہ سب اس میں ہے. ایسا نہ کیجیے گا. فَلَا تَقْهَرْ، یہ ہے یتیمی میں بہترین ٹھکانے کا شکریہ. آپ کو پوری زندگی یہ کرنا ہے، کسی یتیم کو ستانا نہیں ہے. اللہ اکبر. خطاب کس سے ہو رہا ہے یہ ذہن میں رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے واسطے سے ساری دنیا کے انسانوں سے بھی. خالی انہیں سے نہیں، بہت سمجھدار لوگ کہتے ہیں یہ تو خطاب کس سے ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تھوڑا ہی ہے، ہم تو وہی کرتے رہیں گے جو سوچا ہے ہم نے. اور سنیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور دوسری چیز کیا تھی؟ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو اپنی معرفت میں حیران اور سرگرداں پایا اور ناواقف پایا تو کیا کر دیا؟ ہدایت دی. کیا کر دیا؟ قرآن اتار کر آپ کو ہدایت دی. لہذا اگر کوئی شخص آپ سے سائل آ جائے، دینی باتوں کا سوال ہو یا دنیا کا سوال ہو، دونوں سائل اس میں مراد ہے. مثال کے طور سے دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی سائل آ گیا، کچھ پوچھنے آ گیا، فلا تنہر، اس کو ڈانٹیے نہیں، بلکہ جو کچھ ہدایات آپ پر ہم نے اتاری ہیں اس میں سے اسے بھی بتائیے. فلا تنہر، اسے ڈانٹیے نہیں. اسی طریقے سے کوئی دنیا مانگنے کے لیے آپ کے پاس آ جائے، چونکہ آپ کو اللہ نے غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، مستغنی کر دیا، تو اگر کوئی شخص مانگنے کے لیے آ جائے، سائل آ جائے، جی 10 روپیہ 5 روپے کا سوال کر لے، تو فلا تنہر، اس کو جھڑکیے گا نہیں کبھی. سائل کو، مانگنے والے کو ڈانٹیے ڈپٹیے نہیں، بلکہ جو کچھ ہو سکتا ہو آپ اسے دے دیجیے. اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ نے 15ویں پارے میں فرمایا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو نرم اور بہترین بات ہی کر دو. اگر تم کچھ نہیں دے پا رہے ہو فقیر کو تو کیا کر دو؟ اس سے بہترین بات کر دو کہ بھائی ابھی تو ہے نہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا تو ضرور آپ کا خیال کریں گے، اتنا ہی کہہ دو. یہ پوری بات اللہ نے کہی ہے کہنے کے لیے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر کبھی تم سے کبھی تم کو اعراض کرنا پڑے، معذرت کرنا پڑے، کس سے؟ فقیر سے. تمہارے پاس ہے نہیں خود ہی اس وقت، مثال کے ہے ہی نہیں، دو گے کیا؟ معذرت کرنی پڑے اس وقت تک کہ جب تک امید ہو کہ فلاں وقت آ جائے گا مال ہمارے پاس، تو یہ کہہ دو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو سائل سے کیا کہہ دو؟ نرم بات کر دو کہ ٹھیک ہے ابھی اس وقت میرے پاس ہے نہیں، جب ہو جائے گا تو آ جانا، ہم تمہیں دے دیں گے. تسلی کی بات کر دو. یہ پوری ترتیب بتائی اللہ نے، کہنا کیا ہے تم کو. جی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آخری چیز، 3 نعمتیں تھی نا، آخری چیز وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے پیغمبر، اپنے رب کی نعمتوں کو، اپنے رب کے احسان کو، انعام کو، فحدث، آپ بیان کرتے رہا کریں. جب اللہ کی نعمتیں بیان کریں گے تو اللہ کے شکر کا جذبہ ابھرے گا، اور جب ناشکری کرتے رہیں گے تو اللہ سے دوستی نہیں بلکہ اللہ کے سلسلے میں کیا ہو جائے گی؟ نا امیدی رہے گی آپ کو. جب اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے، بڑائی کرتے رہیں گے، اپنی اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے، تو یہی چیز اللہ کی محبت میں، معرفت میں اضافہ کرے گی. اور اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہ کریں، ہمیشہ ناشکری کرتے رہیں، جب بھی کوئی پوچھے تو کیا کہیں؟ مت پوچھو، حالات بہت خراب ہیں ہمارے، تو یہ چیز اللہ کی معرفت پیدا کرنے والی نہیں ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے دور کرنے والی یہ چیز ہے. ناشکری انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور شکر گزاری اللہ سے قریب کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے دنیا کے تمام انسانوں، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہوئی ہیں اس کا تذکرہ کیا کرو. مثلا کیا نعمتیں ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یہ تذکرہ کرے اللہ نے آپ کو بن مانگے اپنے فضل سے کیا بنا دیا؟ نبی بنا دیا، اور آخری نبی بنا دیا، فضیلت والا نبی بنا دیا. یہ سب اللہ کے انعامات ہیں. اور آپ پر اے پیغمبر اللہ نے آخری کتاب، جس کے بعد اللہ کی کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، قرآن جیسی کتاب آپ پر اتار دیا. یہ سب انعامات ہیں، اس کا تذکرہ کرتے رہیے. اور یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کے سب سے بڑی جو نعمت ہے قرآن، اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیے، ذکر کرتے رہیے. سب سے بڑا ذکر کیا ہے بھائی؟
قرآن ہے تو اس کا چرچا، اس کا تذکرہ جہاں بھی موقع ملے اللہ کی کتاب کی باتیں لوگوں کو سناتے رہیے. یہ بھی مطلب ہے فحدث کا. اللہ کے انعامات کو، احسانات کو، اور اللہ کے انعامات و احسانات آدمی اگر شمار کرنا چاہے تو شمار بھائی نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں اگر تم گننا چاہو جو تم پر ہے تو گن سکتے ہو؟ بتاؤ، گن نہیں سکتے ہو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان میں، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کیا تم نے غور نہیں کیا ہے لوگوں کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی چیزوں کو اور آسمان کی چیزوں کو تابع کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے. بتاؤ یہ سورج اور چاند، یہ سیارے، یہ بادل، یہ ہوا، یہ کس کے کام میں لگے ہوئے ہیں؟ بغیر کسی معاوضے کے. کس کی خدمت کر رہے ہیں بھائی؟ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے رکھی ہیں، یہ سب اس سے فائدہ ڈائریکٹ کون اٹھا رہا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ نے نائب اور خلیفہ کس کو بنایا زمین میں؟ انسان کو. سب وہی تو فائدہ اٹھا رہا ہے. اسی کو اللہ نے کہا کہ تم نے غور نہیں کیا، تم غور نہیں کرتے ہو اے لوگوں کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی بے شمار نعمتوں کی بارش کر دی ہے. وَأَسْبَغَ کا ترجمہ ہے نعمتوں کی کیا کرتا ہے؟ بارش کرتا رہتا ہے. ظاہری نعمت بھی ہے اور باطنی نعمت بھی ہے. بے شمار نعمتیں ہیں جس کو تم گن نہیں سکتے ہو. تو اسی کو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے پیغمبر اپنے رب کے انعامات کو، احسانات کو یاد کرتے رہا کریں. فحدث بلکہ بیان کرتے رہا کریں. فحدث مانے بیان کرتے رہا کریں اللہ کی نعمتوں کو، تاکہ اللہ کی محبت میں، ایمان میں اضافہ ہو. اللہ کی نعمتوں کا جب تذکرہ کرتا ہے بندہ تو اللہ پر ایمان انسان کا بڑھتا ہے، اللہ کی عظمت دل کے اندر اس کی وجہ سے بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.